चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यार से प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है कुरान टाइम। ये हमारा बहुत ही प्यार सा इंफॉर्मेटिव सा इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है कुरान टाइम। हम आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के आगाज़ में दुरूद पाक की फजीलत को शामिल फरमाते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक क़यामत के दिन की घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आई बार बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई बार बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इन आयतों का तर्जुमा सुनते हैं। किसी आदमी को ये हक़ हासिल नहीं कि अल्लाह उसे किताब व हिकमत और नबूवत अता करे, फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरी इबादत करने वाले बन जाओ, बल्कि वो ये कहेगा कि अल्लाह वाले हो जाओ, क्योंकि तुम किताब की तालीम देते हो और इसीलिए कि तुम खुद भी इसे पढ़ते हो। और ना तुम्हें ये हुक्म देगा कि फ़रिश्तों और नबियों को रब बना लो। क्या वो तुम्हें तुम्हारे मुसलमान होने के बाद कुफ्र का हुक्म देगा? जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अब बारी हमारे सेगमेंट मैसेज ऑफ कुरान की। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं दो बच्चे जो हमें एक अनोखे अंदाज में कुरान पाक का पैगाम सुनाएंगे। आइए बढ़ते हैं बच्चों की जानिब। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 13 सूरत उर-राअद की आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाता है,
للذين استجابوا لربهم الحسنى جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسیج آف قرآن۔ آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں آج قرآن پاک سے کون سا میسیج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کے اس حصے میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری بیان کی گئی ہے۔ کس چیز کو بیان کیا گیا پیارے بچوں؟ خوشخبری۔ ہاں، آیت کے اس حصے میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری بیان کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو انہی کے لیے بھلائی یعنی جنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرنا، کس چیز کا اقرار کرنا؟ اللہ پاک کی وحدانیت کا۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہ بتائیے وحدانیت کسے کہتے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا یہ بات؟ بتائے کسے؟ جی آپ بتائیے۔ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ واحد، اس سے مراد کیا ہے؟ واحد، اللہ عز و جل کو ایک ماننا۔ کیا ماننا؟ ایک۔ ہاں، اللہ عز و جل ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ عز و جل ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ پاک کے رسول، اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ جی ہاں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وحدانیت کا اقرار کرنا، بعض دفعہ ہمیں یہ بات اپنے بچوں کو لازمی بتانا چاہیے کہ واحد سے مراد ایک ہے اور اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ پاک ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا آخری نبی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ آخری نبی۔ اللہ پاک کا آخری نبی مانتے ہیں۔ اور ہمیں یہ جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، بیسک عقیدہ ہے۔ ہمارے بچے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کو ایک مانتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ پاک کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ پاک کی عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اب باری ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کی۔ تو اب یہ بھی یہاں پر یہ چیز لازمی اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھا دیجئے، یاد کروا دیجئے کہ ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا آخری نبی مانتے ہیں۔ کون سا نبی مانتے ہیں؟ آخری نبی مانتے ہیں۔ ذرا مل کر نعرہ لگا دیجئے، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، والذین لم يستجیبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المہاد۔ اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے
اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں ہمیں اس آیت سے کون سا میسج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کے حصے میں فرمایا گیا ہے جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اتنی تکلیف میں ہوں گے کہ اس تکلیف سے جان چھڑانے کے لیے اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور ان کے ساتھ ہوتا تو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ دے دیتے، لیکن ان کی جان پھر بھی نہ چھوٹتی۔ یعنی پیارے بچوں، اگر ان کے پاس دنیا میں جتنا مال ہے اور اس سے زیادہ بھی ہوتا تو اب جو ایمان نہیں لائے ان پر جو عذاب ہونا ہے وہ اس سے بچنے کے لیے سارا مال دے دیتے۔ جو مال ان کے پاس موجود ہے اس سے زیادہ بھی ہوتا تو پھر بھی ان کی جان نہیں چھوٹنی۔ مال سے جان نہیں چھوٹے گی، جان چھوٹنی ہے تو یہ ایمان لا کر چھوٹنی ہے۔ ایمان لے آئیں تو یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ ان کے لیے ہے جو ایمان نہیں لائے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح اگرچہ کافروں کے حساب میں اس آیت میں جو ہم نے سنا، اگرچہ کافروں کے حساب میں سختی کیے جانے کا ذکر ہے، لیکن جو لوگ ایمان لے کر آئے، جو لوگ پیارے بچوں جو لوگ مسلمان ہیں ان کو بھی حساب کی سختی کے معاملے میں اس آیت میں ڈرایا گیا ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ ڈرایا گیا ہے۔ ہاں، ایک تو ہم نے سنا جو کافر تھے ان کے تعلق سے، لیکن جو ایمان لے کر آئے جو مسلمان ہیں ان کو بھی اس آیت میں کیا کیا گیا ہے؟ ڈرایا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے حساب کے بارے میں فکر ہونی چاہیے، اپنے حساب و کتاب کے بارے میں کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کو فکر ہونی چاہیے، اور اب کیا کرنا چاہیے، اور ایسے نیک کام کرنے چاہیے جن کی برکت سے اللہ پاک حساب و کتاب میں آسانی فرماتا ہے۔ ایک تو ہمیں پہلے حساب و کتاب کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے اللہ پاک حساب و کتاب میں آسانی فرما دے، جیسا کہ جنتی صحابی۔ کون سے صحابی؟ جنتی صحابی۔ اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہر صحابی نبی جنتی۔ ہاں، جنتی صحابی، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 اوصاف، یعنی 3 ایسی خوبیاں ہیں جس شخص میں ہوں گی اللہ پاک اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا۔ کتنی خوبیاں ہیں پیارے بچوں؟ 3 خوبیاں ہیں، 3 اوصاف ایسے ہیں کہ جس شخص میں ہوگی تو اللہ پاک کیا فرمائے گا؟ آسانی فرمائے گا حساب و کتاب میں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں؟ کون کون جاننا چاہے گا؟ ہاتھ بلند کریں۔ سبحان اللہ۔ آئیے سنتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کہ وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں، 3 اوصاف کون سے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 اوصاف، 3 خوبیاں ایسی ہیں جس شخص میں ہوں گی اللہ پاک اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا، اور اپنی رحمت سے، کس سے؟ اپنی رحمت سے۔ کس چیز سے؟ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ آئیے سنتے ہیں وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب اس کے بعد جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ آپ سب جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں، تو اسی طرح کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ وہ کون سے اوصاف ہیں؟ جس طرح آپ سب جاننا چاہتے ہیں وہ کون سی خوبیاں ہیں، کون سے اوصاف ہیں، تو صحابہ کرام نے بھی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے اوصاف ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ کیا فرمایا؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ یہ تینوں خوبیوں میں سے پہلی خوبی ہے۔ 3 خوبیوں میں سے یہ پہلی خوبی ہے۔ ہاں، سب دہرائیں تاکہ سب کو یاد ہو جائے۔ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ دوسری خوبی ہے جو تم سے رشتہ داری ختم کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو۔ جو تم سے رشتہ داری ختم کرے
सिले रहमी करो, क्या करो? सिला रहमी करो, सिले रहमी करो। जो तुमसे रिश्तेदारी ख़त्म करे तुम उससे सिले रहमी करो। ये कौन सी खूबी है? दूसरी खूबी है। तीसरी खूबी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे मुआफ़ कर दो। जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ कर दो। माफ़ कर दो। पहली खूबी हमने सुनी, क्या थी? जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, जो रिश्तेदारी ख़त्म करे तुम उससे सिला रहमी करो, रहमी करो। और तीसरी, जो तुम पे जुल्म करे उसे माफ करो। तुम उसे मुआफ़ करो। तो जब तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें चाहिए कि हम इन तीनों खूबियों को अपनाएं। हमें इन तीनों खूबियों को अपनाना चाहिए जी, हमें इन तीनों खूबियों को अपनाना चाहिए। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, बाज़ दफ़ा होता है ऐसा, हमें इन चीज़ों को याद करने के साथ साथ कि तमीर भाई ज़रूरी है कि हम इन पर अमल भी करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखें, बाज़ दफ़ा जब बच्चे क्लास में जो होते हैं, अपनी क्लास रूम में होते हैं, आप अगर आप जामिअतुल मदीना पढ़ रहे हैं, आप दारुल मदीना में पढ़ रहे हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप मदरसतुल मदीना में पढ़ रहे हैं, तो बाज़ दफ़ा जो क्लास में आपके साथ पढ़ने वाले दीगर स्टूडेंट्स होते हैं, तो बाज़ दफ़ा ऊंच नीच हो जाती है, किसी की बात बुरी लग जाती है, कुछ हो जाता है। अब तो कुछ तो होते होंगे, देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, ज़रा बाहर तो निकलो, है ना? ऐसा होता होगा, ज़रा बाहर तो निकलो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बच्चों ज़रा देखो मैं क्या करता हूँ छुट्टी के बाद, या ज़रा देखना कल मैं अपने दोस्तों को लाऊंगा, ज़रा देखना मैं कल अपने बड़े भाई को लेके आऊँगा। अब इसी तरह किड्स मदनी चैनल के नाजरीन भी गौर करें, बाज़ दफ़ा ऊँच नीच होती रहती है, ठंडा गर्म मामला तो होता रहता है। कभी कोई आपके साथ कोई जुल्म कर बैठे, और ये है इसी वजह से हमने सुना कि जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ़ करो। अब जुल्म होने पर अगर हम चाहते हैं कि आज बंदों को माफ़ करो, तो हमें अपने रब की रहमत से उम्मीद होनी चाहिए कि अगर हम आज रब के बंदों को मुआफ़ कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें भी मुआफ़ फरमाएगा। तो ये तो है इसी वजह से कि अगर कोई तुम पर जुल्म करे, किसी भी वजह से जुल्म करे, तो तुम उसे मुआफ़ करो, वरना बाज़ दफ़ा होता कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। अब किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन गौर करें, सफ़र के अंदर होता होगा, बाज़ दफ़ा बाइक आपस में आमने सामने आ जाती होंगी, भले से सामने वाला गलत है, वो रॉन्ग वे से आया, लेकिन गुस्सा आता है, फिर तुम्हें तमीज़ नहीं है, बंदा मतलब गुस्सा करता है, और ये बात जब दोनों तरफ से बढ़ती है तो ये झगड़े की तरफ ले जाती है, जो कि दीन इस्लाम के अंदर पसंद नहीं किया जाता झगड़े को। तो ये खाली बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है। इसी तरह घर के अंदर बहुत सारे मामलात होते होंगे, किसी की बात कोई बुरी लग जाती होगी, बहनों को अपने भाई की, भाई को बहन की, या बाज़ दफ़ा कुछ भी घर के अंदर हो सकता है, दीगर मामलात भी हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमें ये जो यहाँ बयान किया गया, जो हदीस शरीफ में आया, जो हमने हदीस शरीफ सुनी, अगर हम चाहते हैं कि ये फजीलत हमें हासिल हो, तो हमें क्या करना चाहिए? मुआफ़ करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए। माफ़ करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, नियत कर लीजिए, अगर कोई हम पे जुल्म करेगा तो हम उसे अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ करेंगे। मुआफ़ करेंगे इंशाअल्लाह। मुआफ़ करेंगे, लेकिन साथ में जुल्म भी नहीं करना। बाज़ दफ़ा तो ज़हन बन जाता चलो हम मुआफ़ कर देंगे, लेकिन किसी पर जुल्म भी नहीं करना। अब चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, बाज़ दफ़ा होता है ना कि कुछ बच्चों के अंदर ये भी आदत होती है, चलो इंसान के बारे में डरते हैं, नहीं नहीं ये तो इंसान है, अगर बड़ा है ताकतवर है तो उससे डरते ही तो हमें 2 चमाट और लगा देगा, अगर आपसे छोटा है तो उसकी चीज़ छीन के खा जाना, उसको परेशान कर देना, तो बंदा बाज़ दफ़ा डरता है, चलो ये तो इंसान है ना, नहीं करना चाहिए, गुनाह मिलेगा। लेकिन जो जानवर होते हैं, जो बेज़बान जानवर होते हैं, डोगी है, इस तरह जो पालतू जानवर भी होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, तो उन पर भी जुल्म नहीं करना चाहिए। बाज़ दफ़ा गले के अंदर पट्टा डालकर कुछ लोग, कुछ बच्चे जिनको इल्म नहीं होता, वो गलियों में खींच रहे होते हैं, घुमा रहे होते हैं उसको, और उसको मार रहे होते हैं। या किसी ने अगर घर के अंदर कुछ परिंदे रखे हुए होते हैं तो उन पर ही बाज़ दफ़ा जुल्म कर रहे होते हैं, जो उनको दाना देना चाहिए नहीं दे रहे। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इंसान हो या जानवर हो, हमें जुल्म नहीं करना, हमें जुल्म नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अब इसी तरह बाज़ दफ़ा एक और जो तीन खूबियाँ थी, जो एक और खूबी है कि जो तुमसे रिश्तेदारी ख़त्म करे तुम उससे क्या करो? सिले रहमी करो, तुम उससे जाकर मुलाकात करें, हैं, रिश्ता ख़त्म ना होने दें।
اگر کسی بھی کوئی مسئلے کی وجہ سے یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بعض دفعہ رشتہ داری لوگ ختم کر دیتے ہیں، بعض دفعہ تو اتنے حد تک بڑھ جاتے ہیں، ایک تو رشتہ داری ختم ہو گئی ہے، پھر یہ بھی بول دیتے ہیں میں مر جاؤں نا تو میرے جنازے کے اندر بھی نہیں آنا. سنا آپ لوگوں نے ایسے پیارے بچوں؟ اس طرح بڑھ جاتی باتیں. تو ہمیں دین اسلام نے یہ نہیں سکھایا. دین اسلام سکھاتا ہے کہ جو رشتہ داری ختم کرے تم اس کے ساتھ کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کرو. اب آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا پیارے بچوں، بعض دفعہ جب کوئی گھر کے اندر ایونٹ ہوتا ہے، قطمیر بھائی کوئی تقریب گھر میں ہوتی ہے، تو اب بچے ہیں تو ان کے جو اور بھی رشتہ دار وغیرہ آتے ہوں گے، گھر میں ایونٹ ہے، سب جمع ہوتے ہوں گے. اب بعض دفعہ کھیل کھیل میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو شاید کیا پتہ بچے بھی کرتے ہوں، چلے جاؤ ہمارے گھر سے، اب نہیں آنا، میں تم سے بات نہیں کروں گا، تم اچھے میرے بھائی نہیں ہو، تم اچھے میرے. بعض دفعہ ہوتا نا خالہ کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، چاچا کا بیٹا ہے، تایا کا بیٹا، آتے بچے ہوتے ہیں سارے کھیلتے ہیں. اگر اس نے آپ کی جو سائیکل وہ لے لی ہے یا آپ کے جو ٹوائز ہیں وہ سے کھیلنا شروع ہو گیا، ہو جاتی ہے نا بعض دفعہ ناراضی. سر بچوں کی وجہ سے والدین کی بھی ہو جاتی ہے لڑائی. ہاں، جب بچوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. اب بچے تو پھر بچے ہیں نا، لیکن یہ بات ضروری ہے والدین کو سمجھنا، تو اب نہیں کرنا چاہیے. تو پیارے بچوں، ہمیں چاہے بڑے ہوں یا بچے ہوں، ہمیں رشتہ داری ختم نہیں کرنی چاہیے. اور اگر رشتہ داری ختم کرتا ہے، جاؤ آج سے میں آپ کا بھائی نہیں ہوں، میرا منہ مت دیکھنا، جب میں مر جاؤں تو جنازے کے اندر نہیں آنا، اس طرح کے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے. اگر کوئی کرے بھی تو ہمیں آگے بڑھ کر معذرت کر لینی چاہیے، صلہ رحمی کر لینی چاہیے، ان سے ملاقات کرنی چاہیے. تو کوئی رشتہ داری ختم کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ صلہ رحمی کرنی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حساب و کتاب کے اندر آسانی فرمائے، ہمیں بلا حساب و کتاب ہم سب کا داخلہ جنت میں فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ دو بچے موجود تھے. ایک نے ہمیں تلاوت قرآن پاک کر کے سنائی اور دوسرے نے اس کا ترجمہ سنایا، اور غلام الیاس بھائی نے ہمیں ان آیتوں کے بارے میں بتایا. اللہ پاک آپ سب کو اس کی برکت نصیب فرمائے. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول. Quran time, Quran time, Quran time. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے بیان نزول، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سفیان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سفیان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی آج ہمیں کیا سنائیں گے آپ؟ آج میں آپ کو پارہ 21 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 کے بارے میں بتاؤں گا. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 21 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ترجمہ: اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنی روزی ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. تو بچوں، مکہ پاک میں کافر مسلمانوں کو دن رات طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرنے کا فرمایا. تو ان میں سے کچھ نے عرض کی، ہم مدینہ شریف کیسے چلیں گے؟ نہ وہاں ہمارا گھر ہے، وہاں ہمیں کون کھلائے گا اور کون پلائے گا؟ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ بہت سے جاندار ایسے ہیں جو اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے اور نہ ہی اگلے دن کے لیے جمع کرتے ہیں، جیسا کہ جانور اور پرندے. اللہ پاک ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے، اس لیے تم جہاں بھی ہوگے وہیں تمہیں روزی دے گا. تو پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ ہمیں کون کھلائے گا اور پلائے گا؟ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ پاک ہے. بے شک کمزور اور طاقتور، مقیم اور مسافر، سب کو وہی روزی دیتا ہے، اور وہی تمہاری باتوں کو سننے والا اور تمہارے دل کی بات کو جاننے والا ہے.
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सुबहान अल्लाह शफियान भाई, अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए। आई प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट का नाम है एक वाक़िया। Quran time, Quran time, Quran time. जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है एक वाक़िया, और सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं गुलाम इलियास भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है हमारा कुरान टाइम, और ये जो सेगमेंट है एक वाक़िया, कितमीर भाई बहुत ही प्यारा और एक अच्छा हमारा ये सेगमेंट होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस सेगमेंट के अंदर हम एक वाक़िया सुनाते हैं, और वाक़िया कौन सा होता है? ऐसा वाक़िया नहीं है कि हम किसी का भी वाक़िया ले लें जो आजकल बुक्स वगैरह में लिखे हुए आते हैं, लोग फ़र्ज़ी वाक़ियात लिखते हैं, वाला वाक़िया नहीं सुनाते हम, बल्कि हमारे सेगमेंट में जो वाक़िया बयान किया जाता है वो कुरानी वाक़िया होता है, सच्चा वाक़िया होता है, ऐसा वाक़िया कि जिसका ज़िक्र कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फ़रमाया है। तो हम अपने इस सेगमेंट के अंदर कुरानी एक वाक़िया सुनाते हैं। तो आज जो हम वाक़िया किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और जो यहाँ मौजूद बच्चे हैं, इनको हम जो आज वाक़िया सुना रहे हैं वो अल्लाह पाक के नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़िया है। किन का वाक़िया है? यूसुफ अलैहिस्सलाम। ज़ोर से बोलिए, किन का वाक़िया है? यूसुफ अलैहिस्सलाम। हाँ, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जो हम वाक़िया सुनेंगे वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का है। तो बच्चों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आप अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जाकर ये कह दिया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है। क्या कहा जाकर अपने वालिद साहब को? हाँ, आपके भाइयों ने जाकर अपने वालिद साहब को कहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ और आप रोने लगे, बहुत ज़्यादा गमगीन हुए और आप रोने लगे, और आप अपने बेटे की याद में बहुत ज़्यादा रोए, और ज़्यादा रोने की वजह से याकूब अलैहिस्सलाम की जो आँखों की बीनाई थी, जो आँखों की रोशनी थी, वो कमज़ोर हो गई थी। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या हुआ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, ये सालों बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई अनाज की शॉर्टेज होने की वजह से दूसरी मर्तबा मिस्र गए। कहाँ गए? मिस्र गए, और वहाँ पर पहले से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को आपके भाइयों ने देखकर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए आपसे माफ़ी मांगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, और माफ़ करते हुए ये फरमाया कि आज तुम पर कोई सज़ा नहीं है, अल्लाह पाक तुम्हें माफ़ फरमा दे, वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का हाल पूछा, और भाइयों ने बताया कि वो आपके बाद रोते हुए बहुत कमज़ोर हो गए हैं और आपकी बीनाई भी कमज़ोर हो गई है। बीनाई, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है। जिस तरह हमने इससे पहले हमने सुना कि आपकी आँखों की रोशनी क्यों कमज़ोर हुई थी? रोने की हाँ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के गम में आप रोते थे, और रोते रोते आपकी रोने की वजह से आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई थी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जो अपने वालिद साहब का हाल बयान किया, ये हाल सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी गमगीन हो गए, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ दी और फरमाया कि ये कमीज़ ले जाओ और मेरे अब्बू जान के चेहरे पर डाल दो, उनकी आंखें सही हो जाएंगी, और फिर सबको मेरे पास ले आओ। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई उस बरकत वाली कमीज़ को लेकर मिस्र से कनान जहाँ पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे, उस जगह का नाम है, क्या नाम है? कनान। वहाँ पर कौन रहते थे? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों में से एक भाई ने कहा कि ये कमीज़ मैं लेकर जाऊँगा। क्या कहा? इस बरकत वाली कमीज़ को मैं लेकर जाऊँगा। क्यों? वो इस वजह से, प्यारे बच्चों, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपको कुएं में डाल दिया था, तो कुएं में डालने के बाद इन्होंने जाकर क्या कहा था अपने वालिद साहब को कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कौन खा गए? भेड़िए खा गए।
تو ان میں سے جو ایک بھائی تھا جو قمیص مانگ رہا تھا، تو اس نے جب بھائیوں نے جا کر بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیوں نے کھا لیا ہے، بھیڑیے کھا گئے، تو ایک خون والی جو قمیص تھی اس بھائی نے جا کر سب سے پہلے جا کر یعقوب علیہ السلام کو دی تھی کہ یہ دیکھو یہ قمیص یوسف علیہ السلام کا ہے، اس پر خون لگا ہوا تھا، کہا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کھا گئے۔ تو اب یہ بھائی کہنے لگا یہ جو برکت والی قمیص ہے یہ مجھے دے دو، میں سب سے پہلے لے جا کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو میں یہ خوشخبری دوں گا، کیونکہ پہلے میں نے خون والی قمیص دے کر آپ کو غمگین کیا تھا، اپنے والد صاحب کو کیا کیا تھا؟ غمگین کیا تھا۔ ہاں، اور اب میں یوسف علیہ السلام کی یہ قمیص دے کر اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری سنا کر ان کو میں خوش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں نے اپنے والد صاحب کو کیا کیا تھا؟ غمگین۔ ہاں، اب میں دوبارہ قمیص دے کر اور آپ کی زندگی کی خوشخبری سنا کر کیا کرنا چاہتا ہوں؟ انہیں خوش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب بھائیوں نے وہ جو یوسف علیہ السلام کی برکت والی قمیص تھی وہ سب بھائیوں نے اس اپنے ایک بھائی کو دے دی، اور وہ قمیص لے کر مصر سے کنعان جانے کے لیے نکل گئے۔ اب یہ مصر سے کنعان جانے کے لیے چلے تھے، ابھی تو یہ مصر میں تھے نا، مصر سے کہاں کے لیے نکلے تھے؟ کنعان کے لیے چلے تھے کہ اتنے میں وہیں کنعان میں جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام موجود تھے، تو وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، اور انہوں نے اپنے پوتوں سے فرمایا میں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں کو فرما رہے ہیں کہ میں کس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں؟ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام کے جو پوتے تھے ان پوتوں نے جواب دیا آپ اب بھی ان سے محبت کرتے ہیں، کہاں ہیں یوسف علیہ السلام اور کہاں ان کی خوشبو؟ بھائی اتنا عرصہ گزر چکا تھا کہ آپ اب بھی ان سے محبت کرتے ہیں، کہاں ہیں یوسف علیہ السلام اور کہاں ان کی خوشبو؟ وہ ان کے پوتے اس طرح کہنے لگے۔ تو بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ جو قمیص لے کر وہاں سے چلے تھے، وہ برکت والی قمیص لے کر یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور جیسے ہی وہ برکت والی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھی تو فوراً ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کیسا ہی پیارا واقعہ ہے، کیسا ہی پیارا واقعہ ہے جس میں بہت سارا ہمیں درس ملتا ہے کہ اگر کوئی ہم پہ ظلم کرے تو ہم اس کو معاف بھی کر دینا چاہیے۔ اور یہ بھی ہم نے سنا کہ اللہ پاک کی عطا سے اللہ پاک جسے چاہے یہ طاقت عطا فرما سکتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب قمیص کس کی تھی؟ یوسف علیہ السلام کی۔ قمیص کس کی تھی؟ یوسف علیہ السلام کی۔ اور جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کے سر پر وہ قمیص ڈالی، آپ کی جو روشنی تھی، آنکھوں کی روشنی جو کمزور ہو گئی تھی، وہ کیا ہوئی؟ روشن ہو گئی۔ ہاں، آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں، آپ کی آنکھوں کی روشنی دوبارہ واپس آ گئی ہے۔ اب کیسے؟ اللہ پاک کی عطا سے۔ اللہ پاک جسے چاہے، انبیاء کو اللہ پاک یہ چیزیں عطا فرماتا ہے، اللہ پاک جسے چاہے یہ عطا فرما سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے بہت ہی پیارا واقعہ سنا حضرت یوسف علیہ السلام کا، آپ کے بھائیوں کا، آپ کے والد صاحب کا، اور کس طرح آپ کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی آ گئی ہے، ہم نے سنا۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے کو اللہ پاک نے پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 91 سے 96 میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے آپ اس واقعے کو مزید پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ کتاب کہاں سے ملے گی پیارے بچوں؟ مکتبۃ المدینہ۔ ہاں، کہاں سے ملے گی؟ مکتبۃ المدینہ سے۔ ہاں، یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا آپ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے لباس اور کپڑوں میں بھی برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ دوبارہ دہرائیے۔ اللہ کے لباس اور کپڑوں میں بھی برکت ہے۔ جی ہاں، اور اسی لیے بزرگوں کے لباس وغیرہ کو تبرک بنا کر رکھنا اور ان سے برکت و شفا حاصل کرنا اور ان کو اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا قبولیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔
اب یہ سب باتیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ اس واقعے سے. اور یہ واقعہ کہاں ذکر ہوا؟ اس واقعے کا قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر ہوا ہے. اور ہم اس واقعے سے ہمیں یہ ساری معلومات مل رہی ہیں. قطمیر بھائی ابھی دیکھیں نا، یقیناً اللہ پاک ہر مرض سے شفا دینے والا ہے. اللہ پاک سب کچھ، ہمیں جو کچھ ملتا ہے اللہ پاک کی عطا سے ملتا ہے. لیکن اللہ جسے چاہے یہ طاقت عطا فرما سکتا ہے. اب جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کی جو آنکھوں کی روشنی آ گئی، اب وہ تو ایک قمیص تھا نا، قمیص سے آئی. قمیص کس کی تھی؟ یوسف علیہ السلام کی تھی. تو اللہ پاک جسے چاہے یہ طاقت عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح اب جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ والے ہیں، تو ان کے لباس اور کپڑوں سے بھی برکت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ سنایا. اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے اور اللہ پاک آپ کو میٹھے میٹھے مدینے پیارے پیارے کعبے کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. آئی بیر بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمیں کیا بتائیں گے آپ؟ آج میں آپ کو پارہ 29 سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 اور 27 کے بارے میں بیان کروں گا. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 29 سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد فرماتا ہے: عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ترجمہ: غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا اللہ پاک اپنے مرتضیٰ یعنی چنے ہوئے رسولوں کو علم غیب یعنی چھپی ہوئی باتوں کا علم عطا فرماتا ہے. اور ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرتضیٰ رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. یعنی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. ریحان بھائی، اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام قرآن ٹائم کا وقت بے اختتام کو پہنچا. آپ نے جو ہمارے پروگرام سے سیکھا ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے گا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ہے. Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.